اوپر سے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے رب کا کلام کھلا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، رب کے خوف اور رب کے ڈر سے، اپنے استاد کے ڈر سے، میں نے اپنے استاد صاحب کے سامنے جانا ہے، سبق سنانا ہے، پارا سنانا ہے، نہ جانے کون سی خطا ہوگی مجھ سے، نہ جانے کون سی غلطی ہوگی۔ اور یہ دشمن ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی دولت مجھے نصیب ہے، رب کا فرمان مجھے نصیب ہے۔ رب کہتا ہے نہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ تو ایمان والا نہیں، یہ اہل کلام کو ماننے والا نہیں، اہل نبی کا فرما بردار نہیں، تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سارا تیرا ظاہر ہے، یہ سارا تیرا دنیا کا دکھلاوا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ اگر اپنے دل کی دنیا بدلی ہوتی، دل کا ارادہ بدلا ہوتا، دل کے ارادے اور دل کی سوچ بدلی ہوتی، پھر ان اللہ والوں کی طرف تیری انگلی نہ اٹھتی۔ جن اللہ والوں کے لیے کہا یہ اس رب کے دوست ہیں، اس رب کے یار ہیں، اس نب کے خلیل ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے یہ نیک بندے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کی چھاؤں میں پلنے والے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے بعد تمہارے دوست تو نبی ہے، تمہارے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد تمہارے دوست اور تمہاری زندگی کے یار وہ ہیں جو رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب ہم خود اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے بستی میں کون رب کا فرما بردار ہے، کون رب کے نبیوں کا دوست ہے، کون رب کے پیغمبروں کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ ہر ایک ایمان والے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ بڑھ کر بڑا لالا بن کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کریم سال تک گھر میں نہیں کھلتا، قرآن کریم کی سال تک گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، ہٹا کھٹا 10 سال 20 سال 30 سال کا نوجوان گھر میں سویا ہے، 10 بجے اوپر اٹھتا ہے، لیکن جب سامنے نکلتا ہے کہتا ہے مدرسے والے مسجدوں والے ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ظالم تو یہ شرم نہیں آتی، صبح فجر نماز معلوم نہیں کتنی رکعت ہے، اگر وہ معلوم ہو گئی، شام کو جو طریقہ کار اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرنے تھے، اہلیہ کے ساتھ کرنے تھے، ان سب کے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی معلوم نہیں میں نے صبح نماز کے لیے اٹھنا تھا، اگر نہیں اٹھ پایا تو میرا جسم پاک ہے یہ نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، لیکن مدرسے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو برخلاف انگلیاں اٹھاتا ہے، ان کے خلاف برے نتائج نکالتا ہے، برے طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ یہ رب کا دشمن ہے، اس نے اعلان کر لیا ہے میں اللہ کی کتاب کا دشمن ہوں، اللہ کے نبی کا دشمن ہوں، اللہ کے قرآن کا دشمن ہوں، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا دشمن ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہوں، شیطان نے بھی رب کو سجدہ کیا تھا، رب کی عبادت کی تھی، رب کے ہر ایک کام کو اختیار کرتا تھا، رب کے ہر ایک کام کو تسلیم کرتا تھا، رب کے سامنے جھکتا تھا، لیکن رب نے کیا کہا؟ جھک جا، کہنے لگا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آگ کے بنے ہوئے کے سامنے، مٹی کے بنے ہوئے کے سامنے میں آگ کا بنا ہوا جسم کس طرح جھکوں؟ رب نے کہا نہیں، فخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جا، قیامت تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہ وہی شیطان کو ماننے والا ہے جو زبان پر کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ اگر دل کی دنیا بدلی ہوتی پھر اس پر نبی کا لباس اس کے جسم پر آیا ہوتا، نبی کی سنت اس کے سر پر آئی ہوتی، نبی کی سنت اس کے چہرے پر آئی ہوتی، نبی کا فرمان اس کی اولاد پر مرتب ہوا ہوتا، اس کے اہل خانہ پر مرتب ہوا ہوتا۔ اس کے اولاد کو قرآن کا پتہ کیوں نہیں؟ خود تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، اس کے بھائی کو قرآن کا پتہ نہیں۔ یہ کچھ نہیں، یہ ڈھونگ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈی ہے، یہ فراڈ کرتا ہے میں رب کا ماننے والا ہوں، لیکن قرآن پہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مان لے، قرآن کے فرمان کو مان لے، ہاں مانتا ہوں، سب باتیں سچ ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے قانون کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو مان لو تو مجھ سے میری کرسی چھین لی جائے گی، نہیں، کرسی نہیں، ان صحابہ سے اولادیں چھینی گئی، ان سے ان کے ماں باپ چھینے گئے، ان سے ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن چھینے گئے، ان کے بچے چھینے گئے، ان سے ان کی روح چھینی گئی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاست کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، سیاست کا قلم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لوگ مجھے وکیل، ماسٹر اور جج کہا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر قرآن کو ماننا ہے تو دل سے ماننا ہے، رب کے فرمان کو ماننا ہے تو دل سے ماننا ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو دل سے ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان